الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانی زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمارے لیے دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، آخرت بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے. کسی ایک کے بغیر ہماری زندگی کا نظام نہیں ہے. آخرت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. دین اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے آیت پڑھی ہے، آپ رات میں سنتے ہو. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری منزل اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں بنائی ہے، ہماری منزل اللہ نے آخرت بنائی ہے. دنیا گزرگاہ ہے، سڑک ہے، ریل کی پٹری ہے، یا اس طرح کے جو راستے اور ذرائع ہیں جہاں سے گزر کر اور چل کر اپنی منزل تک آدمی جایا کرتا ہے. تو منزل تو ہماری آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے وغیرہ. پیدا اس کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا. پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، دین کے لیے. لیکن دنیا اس لیے ضروری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم کو دنیا میں. آخرت کے لیے پیدا کیا، دنیا میں پیدا. دین کے لیے پیدا کیا، دنیا میں پیدا کیا. اور دنیا کو ہماری ضرورت بنائے. جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ہماری ضرورت بنایا. جسم ہمارا، اس کی نشو و نما، اس کی حفاظت، اس کا بقا، یہ سب دنیا کے اسباب کم ہوتا ہے. کھانا، پانی، دوا، ہوا، مکان، کون سی چیز ایسی ہے جس کی ہم کو ضرورت نہیں؟ اپنے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے. اللہ نے بھوک رکھی ہے، کھانا نہیں کھائیں گے تو موت سے دو چار ہو جائیں. اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھانا پڑے گا. کھلانے والا اللہ ہے، کیا مطلب؟ اسباب وہ پیدا کرتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. کھائیں گے اپنے ہاتھ سے، پئیں گے اپنے ہاتھ سے. پیاس لگے گی، پانی پینا پڑے گا. نہیں پیا آج نہیں تو کل. بیمار ہیں تو دوا کرنی پڑے گی. جسم کو کپڑوں کی ضرورت ہے، موسم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے کپڑے کی ضرورت ہے. گرمی میں اور کپڑا، سردی میں اور کپڑا. جسم کو ایک سائبان چاہیے، ایک پناہ گاہ چاہیے. جانوروں کا مزاج اللہ نے بنایا ہے، سب کا نہیں، ایک تعداد کا کہ ایسی کھلے میں رہتے، ذرا سی کسی آڑ میں رہ لیتے ہیں، باقاعدہ ان کا مکان نہیں ہوتا. جانوروں میں بھی ایک تعداد ہے جن کا باقاعدہ مکان ہوتا ہے. انسان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو پھر یہ موسم یہ جسم کو برباد کر دے. تو دنیا کے یہ اسباب یہ ہماری ضرورت ہے. ان کے بغیر ہماری جان باقی نہیں رہ سکتی، ہمارا جسم باقی نہیں رہ سکتا. ہمارے جسم کی نشو و نما نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ وہاں غذا پہنچا رہا تھا، باہر ہے. اب ماہی کے واسطے سے دوسری غذا مل رہی. جیسے جیسے آگے بڑھیں ویسے ویسے غذا کی ضرورت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کا، دنیا کے اسباب کا ہم کو محتاج بنا ہے۔ ہم اپنے اختیار کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اس ایمان کے ساتھ کہ کھلانے والا، پلانے والا، روزی دینے والا وہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہی کہ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، کوئی سوال رزق کا نہیں، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ لیکن روزی دینے کا انہوں نے ایک نظام بنا، گھر میں ٹفن نہیں اترتا، جیب میں پیسے نہیں آتے، گھر میں اگر پیڑ ہوں تو مثلا روپیہ اس میں نہیں پھلتا، اس کے لیے تدبیریں کر لی۔ یہ عالم اسباب ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا اور اسباب کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اسباب پر یقین کر لینا اس سے منع کیا۔ اسباب خود کچھ نہیں ہے، رب الاسباب سب کچھ ہے، مسبب الاسباب سب کچھ ہے، لیکن اس کی مصلحت ہے، اس مصلحت کے تحت اس نے نظام بنایا۔ دین کا سارا نظام اسباب کے ساتھ جڑا ہے، نبی آ رہے ہیں، کتاب آ رہی ہے، نبی دعوت دے رہے ہیں، نبی مشقتیں جھیل رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس سب کے بغیر دین کا کام ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا، لیکن نبی کو بدر میں کھڑا کر رہے ہیں، نبی کو احد میں کھڑا کر رہے ہیں، داعش شہید ہو رہے ہیں، خندق کھدوائی جا رہی ہے، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، سب کیا چیز ہے؟ یہ عالم اسباب ہے، اللہ نے حالات رکھے۔ تو ہمارا نظام زندگی اسباب کے ساتھ جڑا ہے، اسباب کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم ہے، آزادی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، دین میں پیدا کی دنیا کو ہماری ضرورت بنایا ہے، لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں، اسباب کے فراہم کرنے میں ہم کو آزاد نہیں بنایا ہے، ہم کو پابند بنایا ہے۔ چونکہ اپنے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کو پابند بنایا، ان کی رضا اور خوشی حاصل کرنی ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پانا ہے۔ تو جو نظام انہوں نے بنایا ہے دنیا کمانے، حاصل کرنے کا، مثلاً اپنانے کا، اسی نظام کو اپنانا ہوگا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے بھی تو نہیں، کیا چیز ہماری؟ جان ہماری، جسم ہمارا ہے، ہم خودکشی کر سکتے نہیں، کھائیں گے، پڑے رہیں، مر جائیں گے، حرام موت، حرام موت، ہمارا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہماری نہیں، ہمارا سارا وجود ان کا دیا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے امانت ہے، انہی کے حکم کے مطابق سب چلے گا۔ تو دنیا کا مال، اسباب جو ہماری ضرورت ہے، جس کے بغیر دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو ہدایتیں دی، ان ہدایات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ان ہدایات کا لحاظ کرے، اور جس نے ان ہدایات کا لحاظ نہیں کیا وہ آخرت میں تو بہرحال ناکام ہے۔ دنیا ہو سکتا ہے بظاہر کامیاب دکھے، لیکن حقیقت میں تو کامیابی نہیں۔ مشہور حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ میدان حشر میں ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے، اس سے پہلے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ٹلے گا نہیں، لا تزول قدم عبد، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی جگہ سے پیر نہیں چلیں گے جب تک کہ 5 سوال نہ ہوں، اور 5 سوال میں 2 سوال دنیا سے متعلق، مال و متاع سے متعلق ہے۔ یہ بات ہم کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا،
اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں لگایا تھا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں یہ دونوں سوال ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اچھا کما رہے ہیں ان سے دونوں سوال ہو رہے ہیں، یہ پیسے کہاں سے ہیں؟ یہ تم نے 12-15 لاکھ 20-25 لاکھ کی گاڑی خرید لی ہے نقد، یا زمین خرید لی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہم کو بتاؤ۔ اور چیک ہو رہا ہے حساب کتاب، تو اتنے پیسے کہاں گئے تمہارے؟ تمہاری کمائی تو اتنی ہے، کہاں خرچ کیا؟ اور پھر اس میں یہ بھی نکال لیتے ہیں کہ صحیح خرچ کیا کیا، غلط خرچ کیا کیا۔ یہ خرچ تمہارا غلط ہے، اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ خرچ ٹھیک ہے، گھر کے کھانے پینے پہ گیا ہے، اس کا ٹیکس نہیں ہوگا۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ہم تو مولوی لوگ ہیں، بچے ہوئے ہیں، اللہ بچائے رکھے۔ اتنی دنیا ہو ہی کیوں، لیکن بہرحال ضرورت ہے، ناجائز چھوڑی۔ لیکن یہ دو سوال کتنے ہو رہے ہیں آج کل؟ آفت دیکھیے کتنی آفت آج کل مال ہی کو لے کر، جس کے پیچھے دیکھو دوڑ رہے ہیں لوگ، جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کتنے محکمے دوڑ رہے ہیں، کتنے محکمے دوڑ رہے ہیں۔ حساب دیجیے، حساب دیجیے، حساب دیجیے، کہاں ہے پیسہ، کہاں سے آیا؟ تو یہ دنیا میں دو سوال ہو رہے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے لے لیے، ایسے گاڑی نہ کر۔ اب آدمی ظاہر بات ہے کہ ہے بھی پیسہ تو دوسری تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان جو سودی قرض سے بچنا چاہتا ہے اور یہ مشکل اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مولانا ہم کیا کریں؟ اگر ہم اب جیب سے دیتے ہیں تو گھر آنے سے پہلے ہمارے گھر کوئی پہنچ جائے، زمین لکھائی ابھی ہم ادھر ہی ہیں، ہمارے آنے سے پہلے کوئی ہمارے گھر پہنچ جائے گا، اتنا مستعد ہے محکمہ ہمارا اس میں۔ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کیا کریں؟ آدمی سوال کر رہا ہے، مجبور ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو چوری کرنے پر مجبور کرتی ہیں، پھر آدمی چوری کرتا ہے، بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ دو سوال تو یہاں ہو رہے ہیں، یہ دو سوال وہاں بھی ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا میں رہی، دنیا کمائیے، دنیا بنائیے، دنیا بچائیے، لیکن دنیا کہاں سے لائیے اس کا بھی خیال رکھیے، اور جو ملے کہاں لگائیے اس کا بھی خیال رکھیے۔ دونوں چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ متعین کیا گیا، دنیا حرام نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ دنیا کمانا حرام ہے، دنیا بنانا حرام ہے۔ دسیوں احادیث اور آیات سب بتا رہی کہ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کو مقصد بنانا یہ منع۔ غلط وہ کرتے ہیں جو دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ دنیا کو مقصد نہ بناؤ، جو حیثیت دی گئی اس حیثیت میں رکھو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ دنیا اس کا الگ مقام ہے، دین اس کا الگ مقام ہے۔ اللہ، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دین کا کوئی تقاضا آ جائے گا تو دنیا کی ساری چیز پیچھے کرنی پڑے گی، ایمان یہی۔ باقی ٹھیک ہے، تعلق تو ہے، تعلق تو ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ساری دنیا کی اہم چیزیں اس آیت میں سمیٹ لی گئی۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تیار ہو جاؤ ہم سے جنگ کے لیے، فتربصوا۔ اور اگر نہیں پھر تو ٹھیک ہے، ہم ہی نے دنیا بنائی، ہم ہی نے دنیا میں رکھا، ہم ہی نے دنیا کے اسباب کے ذریعے ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کماؤ گی۔ کمائی کا راستہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کمائی ان راستوں سے ہوگی تو مال نعمت ہے، حدیث میں ہے، دونوں چیزوں کے نسبت سے جمع ہوگی۔
نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، مال صالح نعمت ہے رجل صالح کے لیے، مال صالح نعمت ہے رجل صالح کے لیے۔ اور مال صالح کیا ہے؟ وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال راستوں سے کمایا گیا ہو، حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، کھیتی باڑی، ملازمت، تجارت، کاروبار، تمام شکلیں ہیں، ان کے واسطے سے چوری بدماشی ڈکیتی نہیں، اور اسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب اور جھوٹ نہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ دکان کھولے ہیں، صاحب چوری تو کرتے نہیں، ہم ڈاکہ تو نہیں ڈالتے، ہم تو دکان کھولے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے کپڑا بیچتے ہیں، بڑا سامان بیچتے ہیں، جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں، فراڈ کر کے بیچ رہے ہیں، یہ کہاں سے درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے گا اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ کاروبار حلال ہے، طریقہ بھی تو حلال ہونا چاہیے، اتنا کافی نہیں ہے کہ کاروبار حلال ہے، طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے جو شریعت نے بتایا۔ وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا جائے گا وہی نعمت ہے، اور جس مال کی کمائی میں غلط چیزیں شامل ہو جائیں گی، چاہے دکان کیوں نہ ہو، جس کو جھوٹ بول بول کر جھوٹی قسمیں کھا کے چلایا جا رہا ہے، یہ وبال ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ یہ سب ذہن سے نکال دیجیے اگر مومن ہیں، کیسے کام چلے گا؟ اللہ کے حکم سے تجارت کر رہے، اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہ بولو، تو کیوں نہیں کام چلے گا؟ پریشانی آئے گی وقتی طور پر۔ کیا سارے کاروباری جھوٹ بولتے ہیں؟ چلے، ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے، آج جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلتا، آج صحیح بولنے سے کام نہیں چلتا، آج تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں، شریعت کے احکام اس طرح کے نہیں۔ تو کمائی کا راستہ پھر لگایا نا دوسرا دوا، جہاں جی چاہ لگا، شادی بیاہ یہاں وہاں جیسے جی چاہ خرچ کر دی، یہ بھی ضروری۔ مال صالح للرجل الصالح، نیک آدمی مال کو صحیح جگہ کماتا بھی صحیح طریقے پر ہے، لگاتا بھی صحیح طریقے پر، کماتا بھی ان راستوں سے ہے جو راستے اللہ نے بتائے ہیں، اور لگاتا بھی ان جگہوں میں ہے جہاں پر لگانے کی اجازت دی گئی، دوسری جگہوں میں نہیں لگاتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مال صالح نعمت ہے، نیک آدمی کے لیے نعمت ہے۔ ہمارے لیے تو سوچنے کی بات یہ بھی کہ ہماری محنت سے جو مال ہمارے پاس آتا ہے، محنت ہماری ضرور ہے، لیکن دیا ہوا اللہ کا ہے، امانت اس کی ہے، وہ نہ چاہے تو ایک پیسہ نہ ملے۔ ہماری طرح کتنے پھرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا، وہ امانت ہے ان کی۔ جب امانت ہے ظاہر بات ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا، امانت میں ہم تصرف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بار بار یہ بات کہی، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم جو دیتے ہیں ہمارے نیک بندے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے دیا ہم دیتے ہیں۔ ہماری محنت بہانا، ہم کو دھوکہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری محنت، تب تو اسی چیز نے قارون کو بہکا دیا، اور اسی کے نتیجے میں قارونی ذہنیت بنتی ہے، کیوں دے بھائی، کیوں دے زکوٰۃ، محنت تو ہماری ہے، خون پسینہ تو ہمارا ہے، بھول گئے دینے والا وہ ہے۔ جب دینے والا وہ ہے، اس کی امانت ہے، تو ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ نیک کام بظاہر ان میں بھی اگر ہم خرچ کریں گے اور ایسی شکلوں میں کہ جو اس کو پسند نہیں، غلط ہے۔ ارے بھائی، ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے بہت سے متعلقین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، کبھی بھائی بہن کا بھی حق ہوتا ہے،
کچھ پڑوسی رشتہ دار ان کا بھی حق ہوتا ہے، تمام چیزیں ہم کو بیان کی گئی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بجائے اس کے اپنے حساب سے نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے حساب سے، کہیں اس مسجد میں دے دیا، کہیں اس مدرسے میں دے دیا، کہیں فلانی جگہ دے دیا، اور وہاں بیوی بچوں کا حق متاثر ہو رہا ہے، واجبی خرچ نہیں مل رہا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور واجبی حق نہیں ادا کرتے۔ بیوی کا خرچہ تو ذمہ میں لازم ہے، چاہے جتنی کھاتی پیتی بیوی ہو، یاد رکھیے اچھی طرح، وہ جو آپ نے ہاں کہا نہ کہتے، آپ نے جو ہاں کہا تو بیوی کا خرچہ آپ کے ذمہ لازم ہو گیا، چاہے بیوی کی اکاؤنٹ میں پیسے بھرے پڑے ہوں، سر سے پیر تک زیور سے لگی ہو، آپ کو خرید سکتی ہو آپ کے پورے گھر کو، لیکن اس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، وہ تو دینا پڑے گا، مفر نہیں ہے، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، بیوی کا خرچ۔ یہ تو ہر حال میں ذمہ میں لازم ہوتا ہے، اولاد کا بھی معاف ہو جاتا ہے حالات کے تحت، ماں باپ کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے اگر اللہ نے ان کو ضرورت مند نہ بنایا ہو، اولاد پیسے والی ہو کسی وجہ سے صحیح، اس کا خرچہ بھی معاف ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے ترکے میں یہاں وہاں کہیں سے مل گیا ہو کہ ان کا کام چل سکتا ہے، تو اولاد کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں بار بار آئی ہے، محدثین ہمارے امام بخاری جیسے لوگ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسی ضرورت ہوتی ہے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے، مرض ایسا تھا کہ بظاہر موت کا اندیشہ تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول موت سر پر ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کروں، چونکہ بس ایک بیٹی میری وارث ہے، اولاد میں اس وقت اور کوئی نہیں ہوتا ہے، بعد میں ان کے کئی بیٹے ہوئے جن کے واسطے سے روایتیں آتی ہیں، اس وقت ایک بیٹی، اور بعض روایتوں میں یہ موجود ہے کہ وہ بیٹی بھی ضرورت مند نہیں ہے، جس وجہ سے یہ مت سوچئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، حالات ہوتا ہے، بیٹی ضرورت مند، تو میں سوچتا ہوں کہ سب صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر وہ آئے اس پر کہ اچھا اجازت دیجیے تو 2/3 کر دوں، تو اچھا تو آدھا کر دوں، اخیر میں بات 1/3 تک آئی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کر دو، یہ بھی زیادہ ہے، اور پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا آغاز کیا تھا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اپنے مال سے دوسرے کو نفع پہنچائیں گے تو یہ کار خیر، اور اگر ہمارے گھر والے اور بچے کھائے پیئیں گے تو یہ کوئی خاص بات نہیں، یہ تو فرض ہے، تو گویا کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک بات ہی فرمائی کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، کھاتا پیتا اگر اللہ نے دیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یاد رکھو جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے حکم کے تحت، اس پر تم کو اجر و ثواب ملے گا، وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم دو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہم بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ثواب نہیں ملتا؟ آپ نے بھی 4 رکعت نماز عشاء پڑھی ہے، فرض ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہوگا، اللہ ہم سب کی بات ہو، ثواب نہیں ملے گا، ارے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس 4 رکعت کا جو پڑھا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ فرض کا ثواب نہیں ہے، فرض مجبوری ہے، ثواب کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کرنا پڑے، بیوی بچوں کا خرچ فرض ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ارے بھائی
بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے نا اس لیے خرچ کر رہے ہو، شریعت کا حکم ہے اس لیے خرچ کر رہے ہو، تو شریعت کے حکم سے جو کرو گے اس پر ثواب ملے گا۔ یہ نفس و شیطان سجا دیتے ہیں، ان کو دے دو، ان کو دے دو، یہاں دے دو، وہاں دے دو، اب نامری ہو رہی، دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، یہاں بچے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، آپ کو مل جائیں گی مثالیں ہر معاشرے میں ایسے لوگوں کی۔ تو بزرگوں دوستوں، مال تو ہماری مجبوری ہے، مال کمانے کا ہم کو حکم ہے، مال رکھنے کا بھی حکم ہے، بچانے کا بھی حکم ہے، لیکن مال کو مقصد زندگی بنانا اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر مال کیسے حاصل کریں اس کا لحاظ بھی ضروری، کہاں رکھیں کہاں لگائیں اس کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ کمائی بیجا ہوگی تو آخرت خراب ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، اور اگر کمائی بیجا ہوگی جیسا کہ ہو رہا ہے، ہم کمائی میں بھی خیال نہیں کر رہے اکثر، اور بسا اوقات کمائی میں خیال کر لیتے ہیں تو گوائی میں خیال نہیں کرتے، تمام دنیا داری میں خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کے کہنے سے، دوسروں کی دیکھا دیکھی تمام خرچ کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے۔ مومن تو پابند ہے، اللہ والا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس کی مرضی کے خلاف ذرا بھی دائیں بائیں نہیں جا سکتا، کوئی حق اور ارادت نہیں ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے۔ مومن کو تو اسی کی پرواہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور جو کرے ما بعد الموت کو سوچ کے کرے، کیونکہ موت سے تو چھٹکارا ہے۔ چھوٹا بڑا جو عمل کرو یہ سوچ لو کل کیا ہوگا، کل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی یہ سوچے اور سوچتا رہے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ کون سا کل؟ آخرت کا کل، دنیا کے بعد کا کل۔ ساری ہماری محنت و بھاگ دوڑ اسی کل سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اس کل کو ہمیشہ سامنے رکھے، کمانے میں رکھے، لگانے میں رکھے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں رکھے، اخلاق میں رکھے، تمام چیزوں میں اس کو سامنے رکھے کہ کل کیا انجام ہوگا، اس گالی کا انجام کیا ہوگا، اس مار پیٹ کا انجام کیا ہوگا، اس قتل و غارت گری کا انجام کیا ہوگا، اس چوری بدماشی کا انجام کل کیا ہوگا، اس دھوکہ دہی کا انجام کل خدا نہ خواستہ کیا ہوگا۔ آج ہم کو طاقت ہے کر لے رہے ہیں، کل وہ ساری طاقتیں سارے طاقتوروں سے چھن جائیں گے، اس دن صرف ایک طاقتور ہوگا۔ بعد روایت میں آیا اللہ کہیں گے کہ میں ہوں، آج تو میں ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، بلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے۔ ہر چیز میں بزرگوں دوستوں، خالی نماز روزے کی حد تک نہیں، ہم تھوڑا بہت دین سوچتے ہیں تو نماز روزے کی حد تک نہیں، اس سے بھی آگے دین پوری زندگی کا نظام ہے، کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں ہے، ہماری کمائی کی کوئی شکل اس سے باہر نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ کوئی ضرورت اس سے باہر نہیں ہے، رشتہ دار پڑوسی ساتھی براتی سب اس میں داخل ہیں، سب کو سوچنا ہوگا، سب کا لحاظ کرنا ہوگا، تب تو ہمارا دین صحیح طور پر بنے گا اور مقصد ہماری پیدائش کا پورا ہوگا۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ کریں، تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، مسجد میں پڑے رہیں، تو نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔
اللہ کا کام اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دین اس کا نام ہے۔ اللہ کا کام اللہ کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دین اس کا نام ہے۔ اللہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو بھی دین نہیں ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا تو بھی دین نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن رخ ادھر ہے، نماز ہوگی؟ جن اوقات میں نماز ہے ان اوقات کو چھوڑ کر دوسرے اوقات میں پڑھیں گے، نماز ہوگی؟ جن دنوں میں روزہ منع ہے یا جو طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کے روزہ رکھیں گے، روزہ ہوگا؟ عبادت اس کا نام ہے۔ اللہ کا کام اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو، یہ ہے عبادت۔ جو چیز اس سے ہٹے گی خدا نخواستہ وہ پھر عبادت نہیں ہے۔ یہ محض صورت سے کام نہیں چلے گا، محض ہمارے سوچ لینے سے کام نہیں چلے گا، وہاں تو ہر چیز دیکھی جائے گی اور دلوں کا حال وہ جانتا ہے۔ حساب کتاب کرنے والے قاعدہ قانون زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کو بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و انت السلام یا ذا الجلال۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مشغول کر۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے، اپنے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ اے آخرت کی صحیح فکر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا کمانے اور بنانے میں صحیح راستے پر چل، اپنے دی ہوئی نعمتوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی، مقروضوں کے قرضے کو ادا فرما، جو لوگ غلط مقدمات کو معبود ہیں اللہ ان سب کو بری فرما، ہم سب کو بری فرما، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال کی جو شکلیں تو نے دے رکھی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اس میں برکت نصیب فرما، طرح طرح کی جو مصیبتیں پائی جا رہی ہیں ان سب مصیبتوں سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔